السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے نام نامی اسم گرامی سے آج کے لیکچر نمبر 4 کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے مرکب اضافی، المرکب الاضافی یعنی پوزیسو کیس۔ تو حسب سابق کچھ آپ کے سامنے ووکیبلری ہے، کلمات ہے، جیسے کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا۔ اس ووکیبلری کو، ان ذخیر الفاظ کو اچھی طرح یاد کیجئے، ان کا استعمال کیجئے۔ پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں مرکب اضافی کی ڈیفینیشن سے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا لفظ، ایسا جملہ، ایسا مرکب کہ جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ ایک اسم، اس کی اضافت یا اس کی ملکیت، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی نسبت دوسرے کسی اسم کی طرف کی جائے، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اور اردو میں ہم اس کے لیے کا، کی، کے کی نشانی یاد رکھتے ہیں کہ زید کا گھر، عمر کی گاڑی، اس کے والد محترم۔ تو یہ مرکب اضافی ہم جانتے ہیں کہ یہ ناؤن کے ساتھ بھی، اسم کے ساتھ بھی بن سکتا ہے اور پروناؤن کے ساتھ بھی بن سکتا ہے۔ جیسے اس کا گھر اور زید کا گھر دونوں طرح سے اردو میں استعمال کرتے ہیں، انگلش کے اندر یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح عربک کے اندر بھی ہم مرکب اضافی کو بناتے ہیں۔ ایک اسم کی اضافت یعنی ملکیت اور نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف جب ملائیں گے تو بن جائے گا مرکب اضافی۔ اب اس میں جس چیز کی نسبت، جس اسم کی نسبت دوسری کی طرف ہوگی، اس کو عربی میں ہم کہیں گے مضاف۔ جس کی اضافت یا نسبت کی گئی وہ مضاف، اور جس کی طرف اضافت یا نسبت کی گئی اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ جیسے ہم نے اسماء اشارہ میں پڑھا تھا کہ اسم اشارہ جس لفظ سے اشارہ کرتے ہیں، اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، ایسے ہی جس کی طرف نسبت کی گئی اسے کہیں گے مضاف الیہ۔ مثال جیسے عبداللہ، رسول اللہ۔ اب عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول۔ اب عبد کا جو لفظ ہے یہ مضاف، اور لفظ اللہ مضاف الیہ، رسول کا لفظ مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، کیونکہ اس میں عبد اور رسول کی اضافت یا نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، تو مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول۔ اب دیکھیے کہ اس میں علم، نام نامی، اسم گرامی مضاف الیہ ہے، ناؤن ہے، اور مضاف الیہ کی نسبت ہو گئی۔ اسی کو اگر ہم پروناؤن میں یوز کریں ضمیر کے طور پر تو کیا کہیں گے؟ عبدہ و رسولہ۔ عبدہ اس کے رسول، و رسولہ اور اس کے رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، لیکن ضمیر کے ذریعے سے ہم نے اس کا استعمال کیا۔ اسی طرح ایک اصول یہ یاد رکھیے کہ مضاف ہمیشہ نکرہ اور مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ مضاف جس کی نسبت کی جائے گی وہ نکرہ ہوگا، اور مضاف الیہ الف لام کے ساتھ عام طور پر آئے گا اگر وہ اس میں علم نہ ہو۔ تو مضاف نکرہ اور مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اصول اور یہ ہے کہ عام حالات میں مضاف الیہ کے آخر میں پیش اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتی ہے۔ ایک اور اصول کیا ہے کہ مضاف کے آخر میں پیش، آخری حرف پر پیش، جیسے عبداللہ میں یہاں پر دال پر پیش، اور رسول اللہ میں لام پر پیش۔ عام حالات میں عام طور پر مضاف کے آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی، جس کو رفع یا ضمہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوگا، جس کی طرف نسبت ہو رہی ہوگی، اس کے آخری حرف، جیسے یہاں ہے، اب اس کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی زیر آئے گی، عبداللہ رسول اللہ۔ تو ہم نے اصول کیا پڑھا کہ مضاف کے آخری حرف پر عام طور پر پیش یعنی ضمہ،
اور مضاف الیہ کے آخری حرف پر زیر یعنی کسرہ یا جر بھی سے کہتے ہیں وہ آیا کرتی ہے۔ اب ان اصول کے مطابق ہم مزید مثالوں سے، ایگزامپل سے اس کی وضاحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر چند ایگزامپلس لکھی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اب تک کی گفتگو کو سمجھ سکے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایگزامپلس آپ کے لیے سمجھنا، ان کا یوز کرنا اور ان جیسی آگے سینکڑوں ہزاروں مثالیں بنانا کچھ مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے امثلہ ایگزامپلز میں ہم نے اسماء اشارہ کے ساتھ کویسچن کیا، اس کے بعد جواب دیا۔ ما ھذا، ھذا کتاب الاستاذ، ما ذالکا، ذالکا شباک الغرفہ، ما ھذہ، ھذہ دراجۃ الولد، ما تلکا، تلکا سیارۃ محمد۔ پہلے ان چار امثلہ کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب الاستاذ، یہ استاذ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے کہ چونکہ کتاب مذکر ہے تو ھذا اسم اشارہ بھی مذکر کا لے کر آئے، سوال کرنے والا قریب تھا تو قریب کا اسم اشارہ، جواب دینے والا بھی قریب تھا تو قریب کا اسم اشارہ، دونوں میں ھذا استعمال ہوا۔ اگر جواب دینے والا یا سوال کرنے والا دور ہوگا تو اسم اشارہ دور کا استعمال، ذالک کا استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر جو مثال ہے پوزیسو کیس کی یعنی مرکب اضافی کی، وہ ہے کتاب الاستاذ۔ اب دیکھیے کہ کتاب کے آخری حرف پر بے کے اوپر پیش اور استاذی زال کے نیچے زیر آئے گی، اور کتاب نکرہ ہے اور الاستاذ کا لفظ معرفہ ہے الف لام ال کے ساتھ، تو کتاب الاستاذی کا مطلب ہوا استاذ کی کتاب، تو یہ استاد صاحب کی کتاب ہے۔ جب ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو پہلے ہم نے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا، پھر مضاف کا ترجمہ کیا، یہ استاد صاحب کی کتاب ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل، ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا شباک الغرفہ، وہ کمرے کی کھڑکی ہے۔ ذالکا بعید کے لیے، مذکر کے لیے، شباک کھڑکی کو کہا جاتا ہے، ونڈو کو ہم پہلے دروس میں پڑھ چکے، اور غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، روم کو، تو وہ کمرے کی کھڑکی ہے۔ اسی طرح شباک کاف کے اوپر پیش، غرفہ کی تا کے نیچے اگر پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے، اور شباک نکرہ اور الغرفہ معرفہ الف لام کے ساتھ۔ پھر ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مؤنث قریب کے لیے، ھذہ دراجۃ الولد، یہ لڑکے کی سائیکل ہے۔ دراجہ کے معنی سائیکل، ولد لڑکا یا بیٹا، تو یہ لڑکے کی سائیکل ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ ھذہ کیوں استعمال کیا، کیونکہ دراجہ یہ مؤنث ہے اور اس کے آخر میں گول تا موجود ہے، تو ھذہ دراجۃ الولد، یہ لڑکے کی سائیکل ہے۔ ما تلکا، وہ کیا ہے؟ تلکا سیارۃ محمد، وہ محمد کی گاڑی ہے۔ تو تلکا دور کا اسم اشارہ، سیارہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کو تلکا اسم اشارہ مؤنث کا لے کر آئے، اور یہاں المحمد نہیں کہا کیونکہ اس میں علم ہے، پہلے سے ہی معرفہ ہے، اس پر ہم الف لام نہیں لگائیں گے، تو کہیں گے تلکا سیارۃ محمد۔ عزیز طلبہ، یہ بات ہم نے شروع میں کہہ دی تھی کہ جیسے مضاف الیہ ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ اسم کسی کا نام ہوتا ہے، اسی طرح مضاف الیہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے کیف حالہ، کیف کویسچن کے لیے، ہاؤ کے معنی میں، کیف حالہ، اس کی کیسی حالت ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، حال مضاف ہے، کیف حالہ اس کا کیا حال ہے۔ ایسے ہی کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں۔ ایسے ہی کیف حالکی، آپ کی کیا حالت ہے، فیمیل کے لیے، اور کیف حالی، میری کیا حالت ہے، کیف حالنا، ہماری کیا حالت ہے۔ تو حالہ، حالہا، حالکا، حالکی، حالی اور حالنا، یہ 6 کے 6 ضمائر ہم نے اس حال کے لفظ کے ساتھ اضافت کر کے بنائے۔ ان 6 کے 6 مثالوں میں حال کا لفظ مضاف
اور جو پروناؤن یا ضمیر متصل ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو یوں مرکب اضافی بن گیا۔ اسی طرح جدار المنزلی نظیف، دیکھیے یہ پورا جملہ ہے، جدار کہتے ہیں دیوار کو، منزل کے معنی مکان یا گھر، تو جدار المنزلی گھر کی دیوار نظیف صاف ہے، نظیف کے معنی صاف، تو گھر کی دیوار صاف ہے۔ ظلام اللیل شدید، ظلام کہتے ہیں تاریکی یا ڈارکنس کو، اندھیرے کو، تو رات کا اندھیرا، شدید بہت زیادہ ہے، رات بہت گہری سیاہ ہے۔ ایسے ہی شہر رمضان مبارکن، اب دیکھیے کہ یہاں پہ شہر مضاف، رمضان مضاف الیہ، اس پہ الف لام نہیں لے کر آئے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، مبارکن کے معنی مبارک ہے، تو گویا کہ یہ ایسا جملہ ہے جو کہ اسمیہ ہے، اس کے شروع میں شہر رمضان مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنا، یعنی اس سے جملے کا آغاز یعنی ابتدا ہوئی ہے، اور مبارکن اس کی خبر ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہے، اللہ آنے والے اس رمضان کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ آخری ایک بات اس لیکچر کے اینڈ پر وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ بسا اوقات ایک ہی جملے کو ہم مرکب اضافی کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ جملہ بہت اہم ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی ترتیب آگے پیچھے کر دینے سے، چینج کر دینے سے جملہ مرکب اضافی سے جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ سے مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے۔ اس کی صرف ایک مثال، جیسے یہاں لکھا ہے نور اللہ، نور اللہ کا مطلب اللہ کا نور، اللہ کا نور، تو ہوا یہ مرکب اضافی، نور مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ لیکن اگر ہم نے اسی کو چینج کر دیا، نور کو بعد میں لفظ اللہ کو پہلے لائے، تو کیا بنا؟ اللہ نورن، اللہ نورن، تو یہاں اب یہ بن گیا جملہ اسمیہ، اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن پاک سورہ نور میں آیا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو ایک جملے کو بدلنے سے، آگے پیچھے کر دینے سے مرکب اضافی سے جملہ اسمیہ سے مرکب اضافی بن سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔